2 فرلانگ کے فاصلے پر دریا دجلہ کے کنارے مدفون ہوئے۔ عراق کے شاہ فیصل اول کے دور تک وہ وہاں پر دفن رہے، اور ایک دن شاہ فیصل نے خواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ آپ نے شاہ فیصل اول سے فرمایا کہ میری قبر میں پانی اور جابر کی قبر میں نمی آنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے آپ ہم دونوں کو یہاں سے منتقل کر دیں اور دریا سے کچھ فاصلے پر دفن کر دیں۔ صبح ہوئی تو بادشاہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مصروف رہا اور خواب بالکل بھول گیا۔ دوسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں پھر یہی بات دہرائی اور شاہ فیصل پھر بھول گیا۔ تیسری رات عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا، ہم 2 راتوں سے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کرو، مگر وہ ہر روز بھول جاتا ہے۔ آپ بادشاہ کو متوجہ کریں اور ہمیں یہاں سے منتقل کریں۔ مفتی اعظم صبح اٹھے تو بے حد پریشان ہوئے اور فوری طور پر وزیر اعظم سعید پاشا سے فون پر بات کی اور انہیں تمام خواب سنایا۔ وزیر اعظم مفتی اعظم کو ساتھ لے کر شاہ فیصل کے پاس آیا۔ شاہ فیصل نے مفتی اعظم کی بات سن کر تصدیق کی کہ وہ بھی 3 راتوں سے ایسا ہی خواب دیکھ رہے ہیں۔ مفتی اعظم نے بادشاہ پر زور دیا کہ صحابہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزارات کی جگہ فوری طور پر تبدیل کر دی جائے، لیکن شاہ نے تجویز دی کہ پہلے اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ آیا دریا کا پانی ان کے مزارات کی طرف آ بھی رہا ہے یا نہیں۔ چنانچہ محکمہ تعمیرات نے دریا سے 30 فٹ کے فاصلے پر بورنگ کی اور ٹیسٹ لیے۔ اس موقع پر مفتی اعظم عراق ساتھ رہے، لیکن جو رپورٹیں سامنے آئیں اس میں پانی کا مزارات کی طرف آنا تو درکنار نمی تک ثابت نہ ہو سکی۔ لیکن اسی رات پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں بادشاہ سے اپنا مطالبہ دہرایا، لیکن چونکہ ماہرین تعمیرات کی رپورٹیں بادشاہ کو مل چکی تھی، اس لیے اس نے محض خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگلی رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور انہیں سختی سے کہا کہ پانی ہمارے مزارات میں گھسا چلا آ رہا ہے، آپ پرواہ نہیں کر رہے، ہمیں فوری طور پر منتقل کیا جائے۔ مفتی اعظم اس وقت گھبرائے ہوئے شاہ فیصل کے پاس پہنچے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اس موقع پر جنجلاہٹ کا اظہار کیا اور کہا کہ مفتی صاحب، آپ ماہرین کی رپورٹ ملاحظہ کرنے کے باوجود مجھے کیوں پریشان کرنے چلے آئے ہیں؟ مفتی اعظم عراق نے کہا، لیکن رپورٹوں کے باوجود مجھے اور آپ کو برابر حکم دیا جا رہا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ براہ کرم آپ ان پاک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزارات کھلوا دیجئے۔ اور بادشاہ نے اس پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ فتویٰ دے دیجئے۔ فتویٰ دینے کے ساتھ ہی سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ظہر کی نماز کے بعد حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزارات کھولے جائیں گے اور انہیں دوسری جگہ دفن کیا جائے گا۔ اشتہارات اخبار میں شائع کروا دیے گئے اور اس اطلاع کے ساتھ ہی دنیا اسلام میں کھلبلی مچ گئی اور دنیا بھر کی نشریاتی کمپنیز اور اخبارات کے نمائندے عراق پہنچنا شروع ہو گئے۔ چونکہ موسم حج تھا، اس لیے حکومت عراق نے مسلمانان عالم کی اپیل پر حج کے بعد مزارات کھولنے کی اپیل منظور کر لی۔ اب صورتحال یہ بنی کہ پوری دنیا سے عراق کے بادشاہ کو تار اور ٹیلی فون آنا شروع ہو گئے کہ مزارات کھولنے کی تاریخ بڑھائی جائے تاکہ صحابہ کے جنازوں میں شرکت ہو سکے۔ لیکن ادھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقاضا بڑھ رہا تھا
کہ ہمیں جلدی منتقل کرو۔ معزز خواتین حضرات، وہ دن آ گیا کہ جب ان پاک اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں کی منتقلی کا منظر دیکھنے کے لیے تقریباً 5 لاکھ افراد سلیمان پاک بغداد میں جمع ہو گئے۔ اس موقع پر غیر مسلم بھی اس عجیب و غریب صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ گئے اور غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد بغداد میں جمع ہو گئی۔ حکومت عراق نے کسٹم، ویزا اور کرنسی وغیرہ کی پابندیاں ختم کر دیں۔ دنیا اسلام کے سرکاری وفود کے علاوہ مصر کے بادشاہ بھی جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ شاہ عراق اور معززین اور حکومت کے عہدیداروں کے علاوہ 5 لاکھ افراد کی موجودگی میں مزارات کو کھولنے کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ کے حکم سے مزارات کو کھولا گیا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پاک میں پانی اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک میں نمی آ چکی تھی۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کے پاک جسموں کو قبروں سے نکالا گیا۔ Bestow your forgiveness and mercy upon me. Ya Allah, send your peace and blessings on the final prophet and his family and companions and
follow him. Sallallahu alayhi wa sallam. حضرت حذیفہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہروں سے کفن ہٹائے گئے اور لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دونوں اصحابہ کرام کے پاک جسم بالکل محفوظ تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں، سر اور داڑھی کے بال بالکل محفوظ تھے، حتیٰ کہ کفن تک صحیح حالت میں تھا۔ کوئی نہ کہہ سکتا تھا کہ یہ 1300 سال پہلے کے انسان ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ کوئی شخص لمحہ بھر کے لیے بھی انہیں نہ دیکھ سکتا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس موقع پر حکومت عراق کی فوج نے سلامی دی، لاکھوں افراد جنازے میں شریک ہونے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے اور مزار